ہمارے گھروں سے دین چلا گیا، ہماری زندگی سے دین چلا گیا، چند معاملات اور رسومات کے اندر ہی ہم نے دین کو پرو دیا۔ آپ کہہ لیں کہ پورے کے پورا جو سمندر تھا وہ ایک ندی نالے کی حیثیت اختیار کی، نہ اس کا مزاج میں نے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ دین کے اندر ہر انسان کی اس کے لیول کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، ہر انسان کے اوپر اس کے جیسے جیسے اس کی عمر ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ دین اسلام کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے، پیار ہی پیار ہے، امن ہی امن ہے، اور بندے مومن کے لیے سلامتی ہی سلامتی۔ آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ جن کے پاس دین اسلام نہیں ہے، بڑے بڑے محل انہوں نے تعمیر کر لیے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، لیکن جب وہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر تو 60 سال ہو گئی، اب ان کے تصور میں دین اسلام تو نہیں ہے، وہ دین اسلام کے اندر تو نہیں ہے، اب وہ کبھی بھی موت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ جینے کے ہزار ہیلے کریں گے کہ کسی طریقے سے ہماری زندگی بڑھتی جائے، ہماری زندگی بڑھتی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا میٹھا دین عطا کیا کہ ایک بندہ مومن جب اس کی چھتری پہ آ جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو مالک کائنات سارے کے سارے جہان بندے مومن کے نام کر کے سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے بندے ادھر بھی تمہیں جگہ دی، ادھر بھی تمہارے اسٹامپ پیپر لکھے گئے، رجسٹریاں ہوئی، آخرت میں بھی میں نے تمہاری رجسٹری کر دی جنت کے۔ لیکن اقبال نے ایک فلسفہ پیش کیا تھا کہ یہ شہادت کہے الفت ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ یہ شہادت کہے الفت ہے۔ تو محبوب نے کہا کہ اس شے سے گزرنا ہے، بس محبت کا عالم ہے کہ گزر جانا ہے، اس کا ہو کے رہنا ہے، اس کا بن کے رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے پیار سے کہا میرا بندہ، اے ایمان والے، دیکھیں نا وہ ہر شے کو بنانے والا ہے، وہ ہر شے کو بنانے والا رب ہے، وہ کریم ہے، اس نے ہر شے کو بنایا ہے، لیکن جب مجھے اور آپ کو مخاطب کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا نبے عبادی، سونیا میرے بندوں کو خبر دے دیں، انہیں بتا دیں، ان کو میرا تعارف کرا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا انہیں کیا تعارف کراؤں؟ فرمایا انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی رحم والا ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، میرے بندوں کو تعارف کرا دو اور ان کو بتا دو کہ جن کے پاس، جس مالک کے پاس انہوں نے آنا ہے، جس کے دین کے اندر داخل ہونے کا وہ کہتا ہے، وہ رب بڑا غفور رحیم، بڑا غفور رحیم۔ اب اس دین اسلام کے تصورات کے اندر ہر انسان کی ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن اس کی پہلی بنیاد پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کہ ایک بندہ مومن اس کا ظاہر اور باطن دونوں طرف سے اس نے اپنی صفائی کرنی ہے، دونوں طرف سے اس نے اپنی صفائی کرنی ہے۔ آج میں سبق کی صورت میں تھوڑا تھوڑا یہ جو طہارت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک ہے کہ اس گھر کے اندر برکت نہیں رہتی، برکت نہیں آتی، برکت اٹھ جاتی ہے جس گھر کے اندر ایسا شخص ہوتا ہے جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے اور وہ غسل نہیں کرتا ہوتا، فرشتے اس گھر میں کوئی نہیں جانتے ہوتے۔
فرشتے اس گھر میں کوئی نہیں آتے، برکت اٹھ جاتی ہے اس گھر میں کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت فرض ہو گیا اور وہ غسل کوئی نہیں کر رہا، اس نے 3 4 5 دن لگا لی، اس کی اہمیت کو ہی ختم کر دیا، اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، تو اس گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور آج میں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری کمائی کے اندر برکت اٹھ گئی ہے، وہ برکت نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے، برکت اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص عطا کردہ انعام ہے، خاص عطا کردہ انعام ہے۔ یہ 10,000 کمانے والے کے اگر جولی میں اس نے یہ انعام ڈال دیا تو وہ اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، خشاش خشاش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی بیماری لگتی ہے، نہ اسے کوئی خاص بیماری لگتی ہے، اس کو دیکھتے جائیں تو مرد مجاہد نظر آتا ہے، حلال کا کھاتا ہے، پیتا ہے اور سکون کی نیند بغیر گولیاں کھائے ہوئے سوتا ہے۔ یہ ہے مالک کائنات کی طرف سے برکت زندگی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مجھے اور آپ کو دین کا فلسفہ، اس کی بنیاد پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہے، طہارت کے ساتھ ہے۔ اور وہ طہارت کیا ہے؟ وہ طہارت کیا ہے؟ ایک بدنی طہارت ہے، ذرا تصور کیجیے گا، ایک بدن کی طہارت ہے اور ایک روح کی طہارت ہے۔ اور سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بدن ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں۔ میں اس غسل کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ واش روم کے اندر جا کے انسان وہمی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو پورا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں، شک ہی نہیں ان کے ذہن سے جاتا کہ پتہ نہیں ہمارا غسل ہوا کیا ہے، نہیں شک ہی نہیں ذہن سے جاتا۔ پھر وہم آتا ہے، پتہ نہیں ادھر سے لگا ہوا قطرہ بالٹی میں تو نہیں گر گیا، ادھر سے لگا قطرہ بالٹی میں تو نہیں گر گیا۔ وہ پانی کی پاکی اور ناپاکی، کیونکہ دین میں نے بتایا نا بڑی مٹھاس ہے، لیکن اس کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ ہماری زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ میں آپ کو صرف غسل کے بارے میں بتاتا جاؤں، صرف اس کی بات کرتا ہوں کہ جب کسی کے اوپر غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ویسے حق ہے سیکھ کر والدین کا اپنی بالغ اولاد کو سکھانا، یہ فرض ہے کہ باپ، والدین کے اوپر فرض ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو سکھائے یہ معاملات اور ماں اپنی بیٹی کو سکھائے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو والدین اس کو دوست بنا لیں، اس عمر میں اس کو دوست بنا لیں تاکہ وہ ہر بات آپ کو بتائے، مگر نہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ بگڑ جاتی ہے۔ اب میں غسل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سے آپ کا اس کی وجہ سے شک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ، کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے، گمان ہے کہ اس کو فوراً کر لینا چاہیے، جو جن کے اوپر ہوتا ہے، جی اس کے اوپر جلدی کرنی چاہیے، لیکن رعایت ہے کہ اگر آپ کے اوپر رات کے اوپر غسل واجب ہو گیا کسی طریقہ سے، تو آپ نماز نہ آپ کی جائے، آپ اس سے پہلے غسل کر سکتے ہیں، آپ سو سکتے ہیں، اور یہ حکمیہ ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس وقت تو صحابہ اکرام کے ادوار اور آقا علیہ السلام کے ادوار کے وقت تو بہت کم پانی ملتا تھا، بہت کم مقدار میں پانی ملتا تھا، اور صحابہ اکرام پانی لیتے وقت بھی کہیں جانا پڑتا تھا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غسل فرض تھا، اور راستے میں آقا علیہ السلام آ گئے۔ اب اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ میری حالت تو جنابت کی ہے، اور سامنے آقا علیہ السلام آ گیا، آقا علیہ السلام نے سلام میں پہل کر دی،
سلام میں پہل کر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کو ہی نہ دیا کیونکہ آپ شرمندہ بھی تھے اور بتا بھی نہیں رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، سلام کیا جواب کوئی نہیں دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا، میرے اوپر غسل فرض ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ، بندہ مومن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حکمیہ نجاست ہے. اب اس کا طریقہ کار آسان آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ رات کے وقت سوئے ہیں، اگر آپ رات کے وقت سوئے ہیں تب طریقہ کار کیا ہے، اور اگر جاگتے آپ غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم 15-20 منٹ آپ فرق ڈالیں اور چھوٹا پیشاب ایک ساتھ کریں. اس سے جتنے یہ قطرات ہیں، یہ نجاست وہ آپ کی نکل جائے گی اس سے. اور اگر آپ رات کو سو گئے ہیں، ظاہری بات ہے انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو صبح چھوٹا پیشاب آیا ہوتا ہے، تو اس سے آپ اچھی طرح جب فارغ ہو جائیں استنجا کریں اور سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں. سب سے پہلے ابھی آپ نے واش روم جاتے ساتھ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، صابن کے ساتھ ان کو دھوئیں، پھر واش روم یوز کریں اور استنجا کر کے بالٹی پھر آپ ہاتھ دھو لیں اور بالٹی سے جہاں نجاست لگی ہے سیپریٹ اس کو صاف کر لیں. اب اس کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں اور اپنے 3 فرض ادا کریں. پہلا فرض کلی کرنا، غرارہ کریں، اگر رمضان میں ہے یا روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کہ ساری جگہ پانی جائے. اور جب تین دفعہ سنت ہے، 1 دفعہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے. جب آپ 3 دفعہ کر لیتے ہیں تو اب شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ جو واش روم ہوتا ہے اس کے اندر جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے. وہ وہم ڈالتے رہتے ہیں، پتہ نہیں تمہارا ادھر سے نتنا رہ گیا، پتہ نہیں ادھر سے کوئی رہ گئی. اب اس کے شک میں نہیں پڑنا، اب اس کے شک میں نہیں پڑنا. دوسری بات اب ذرا دھیان کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج غسل کا شک ختم ہو جائے گا. یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی ابتدا ہے. اسلام کے اندر داخل ہونے میں بندے مومن کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. پہلے ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، پھر باطنی پاکیزگی ہوتی ہے. دوسرا پھر ناک میں پانی ڈالیں، پہلے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں، زور لگائیں اور پھر پانی ڈالیں اور ان جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے، کھپا ہاتھ، اس کی انگلیوں سے یہاں تک پانی 3 دفعہ صاف کریں، پھر اس نتنے کو صاف کریں. تو اس طرح سے یہ دوسرا فرض انسان کا ادا ہو جاتا ہے. میں یہ اعادہ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کافی ساروں کو پتہ ہے، لیکن نوجوان نسل بیٹھتی ہے اور کئیوں کو وہم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ہوتے ہیں، انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے، غسل میں وہم ہی ہو جاتا ہے. یہ وہم ختم ہو جائے. جب آپ نے 3 دفعہ یہ کر دیا، اب ایک وہم یہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا خارج ہو گئی، پتہ نہیں قطرہ نکل گیا. اب یاد رکھیے، اگر جو غسل ہے، غسل آپ میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، آپ نے 2 فرائض پورے کر دیے اور آپ کی حقیقتاً ہوا خارج ہو گئی، آپ نے اعادہ کوئی نہیں کرنا. آپ آگے سے تیسرا فرض ادا کریں، آگے سے تیسرا فرض کیا کریں؟ ادا کریں. اس کو تیسرا اور اس سارے کو دھو لیں. قطرہ نکل گیا، یاد رکھیں ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ توجہ طلب باتیں ہیں، تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے گی. قطرہ نفس سے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل کسی صورت میں نہیں ٹوٹتا ہے. غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے. آپ نے 2 وضو کے فرائض سر انجام دے دیے. انسانی جسم ہے، فطرت ہے. آپ ڈبہ اٹھانے کے لیے ہوا خارج ہو گئی، پانی کا قطرہ نکل گیا آپ کا ناپاکی، تو آپ نے اس کے اوپر غسل کو نہیں روکنا. یہ نہ ہو کہ پھر ہاتھ دھو استنجا کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ سے دوبارہ سے غسل کرنا شروع کر دیں. نہیں، ادھر سے تیسرا فرض لے کے چلیں. اب جب آپ تیسرا فرض لے کے چلے، اب اس میں ہوا کیا؟ آپ نے سارے جسم کو اس طرح سے دھونا ہے. یہ ذرا توجہ کرنی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں
کہ ہماری توجہ کا مرکز ہوتی ہیں، وہ ہماری توجہ چاہتی ہوتی ہے، تب صحیح معنوں میں وہ پاک ہوتی ہیں۔ ایک کانوں کے اندر آپ ڈبے سے اس طرح سے پانی کریں اور اس کو کانوں کے اندر اچھی طرح سے، یہ ایک بنیادی چیز سیکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے مسح کرنا، ایک ہوتا ہے دھونا۔ مسح میں اور دھونے میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے پانی لوں، اس طرح سے میں انگلی سے پانی لوں اور میں اپنے ہاتھ پہ ایسے رکھوں تو یہ مسح ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ مسح ہوا۔ لیکن اگر پانی قطرے کی صورت میں 2 قطرے پانی اس کے اوپر سے گزر جائے، اس سے اوپر سے کیا ہو جائے؟ گزر جائے، اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھونا کہتے ہیں۔ مسح میں ہاتھ لیا اور آپ نے اس طرح سے کیا، وہ مسح ہوتا ہے۔ لیکن ہماری تہہ کے اوپر، جسم کی تہہ کے اوپر اگر 2 مرتبہ پانی بہہ جائے تو وہ اب مسح میں نہیں رہا۔ 2 مرتبہ بہنے کے بعد، کم از کم 2 مرتبہ بہنے کے بعد وہ مسح میں نہیں رہا، وہ دھل گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ دھل گیا۔ یہ دھونے میں اور مسح کرنے میں بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، آسان انشاءاللہ سبق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب آپ 3 مرتبہ دائیں طرف پانی ڈالیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس حصے میں پانی نہیں جائے گا۔ آپ کو اس حصے میں باقاعدہ طور پر پانی ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا اور آپ ہاتھوں سے مال لیں۔ اسی طرح سے اس حصے پہ بھی آپ غسل کرتے وقت پانی مال لیں، ڈال کے ڈبے سے مال لیں۔ پھر ناف میں آپ اس طرح سے ڈبہ لیں اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھ لیں۔ ناف کے نیچے کیا رکھیں؟ ہاتھ رکھیں اور وہاں سے پانی لیں، وہ آپ کے اب اس کے اوپر آگے اور انگلی کے ساتھ اندر سے مکمل طور پہ انگلی ماریں تاکہ پانی ناف کے اندرونی حصے کو بھی کیا کر دے؟ دھو دے۔ ناف کے بات سمجھ آئیے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں تھوڑا سا میں اپنے موضوع میں اسی بنیاد پہ آج آپ کو رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ نے دھویا، دھوتے وقت آپ غسل کر رہے ہیں، اب اس غسل کے درمیان ہی آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ کا کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، انگلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے اگر کسی کا وضو نواقض وضو یعنی کہ ہوا خارج ہوئی یا قطرہ نکلا تو پھر وضو جاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان پانی ڈال لیتا ہے مکمل تہہ تک تو پھر انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہوا خارج ہوگی یا پانی جو آپ کے پیشاب کا قطرہ نکلا تو اس سے وضو جاتا رہے گا، غسل آپ کا ادا ہوگا، وضو جاتا رہے گا، وضو پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ پھر یہ 2 ٹانگوں کے نیچے والی تہہ جو ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کے آسان طریقے یہ ہوتے ہیں، یہ گردن کی تہہ ہوتی ہے، اس کے آسان طریقے یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب صابن لگائیں، جب صابن لگاتے ہیں تو ان جگہوں کو مل لیں۔ کانوں میں بھی صابن کو مل لیں۔ ایک دفعہ جب پانی ڈالتے ہیں صابن لگاتے ہیں نا تو جن جگہوں کا خدشہ ہوتا ہے ان پہ مل لیں، ادھر بھی صابن مل لیں اور ادھر ساری گردن میں مل لیں، کیونکہ آپ یہ گردن کی تہیں رہ جاتی ہیں تو جہاں آپ کا صابن ملا گیا سب جگہ کے اوپر، ناف کے اندر بھی اور 2 ٹانگوں کے نیچے اچھی طرح سے اس کو جو ہے صابن کے ساتھ مل لیں۔ اب یہ جو ہے نا ایک فکرہ کہتے ہوتے ہیں کہ شرع میں شرم نہیں ہے، یہ بڑا غلط فکرہ ہے۔ شرع میں ہی شرم ہے، شرع میں کیا ہے؟ شرم ہے۔ لیکن شرع میں شرم کے کچھ قواعد ہیں جس میں کہتے ہیں کہ شرع میں شرم نہیں، کہ یہ چیزیں سیکھنے کے اندر انسان کو شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کسی کی غلط انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ دلیل قائم کر رہے ہوتے ہیں، شرع میں شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اچھی طرح سے صابن لگا دیا، اب آپ نے دھویا، اچھی طریقے سے ہاتھ مارے، آپ نے دھو لیا اور اپنے استنجا والی جگہ کے اوپر بھی پانی بہا کے ہاتھ مارے، اب یہ دھل گیا، پاؤں کو دھو لیا آپ نے۔ اس کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک آئے، پتہ نہیں میرا وہاں سے کہیں پہ وہ خشک ہی نہیں رہ گیا، تو بھائی جب آپ کا صابن لگنے کے بعد پانی بہہ گیا ہے تو آپ نے اس کو دھو لیا ہے، اور اللہ پاک نے پانی کے اوپر اتنی طاقت دی ہے کہ پانی ناپاک چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، تو اب آپ کا جسم پاک ہو گیا۔
تو اس طرح سے جتنے وہم، جتنی وہ چیزیں ہیں ان شک کے اندر نہیں جانا. مثال کے طور پہ آپ ڈال رہے ہیں، آپ کے ذہن سے شک شیطان ڈال دیتے ہیں، چھینٹا جو ہے نا یہاں سے لگ کے تمہاری بالٹی میں گیا، پانی ناپاک ہو گیا. پہلی یاد رکھنی ہے کہ اسلام، دین اسلام گمان پہ نہیں چلتا، گمان پہ نہیں چلتا. گمان وہم کو کہتے ہیں، پتہ نہیں، یہ وہم ہے. جو اسلام ہے اس کے قواعد اور ضوابط یقین کے اوپر ہیں، اور یقین ان چیزوں میں 3 صورتوں سے حاصل ہوتا ہے. پہلی یہ کہ نجاست، گندگی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو کہ پانی میں داخل ہوئی ہے، یہ پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری، ایک پانی پڑا ہے، آپ استنجا کرنے گئے ہیں، لوٹے کے اندر پانی پڑا ہے، آپ جاتے ساتھ اس کو بہا نہ دیجئے گا، کیونکہ شریعت کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کوئی عادل شخص جو محلے میں مشہور ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ گواہی دے کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی ناپاک ہے، تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگا. ادروائز پھر بھی وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور تیسری صورت پانی کی ناپاکی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بدبو آنا شروع ہو جائے، اور بدبو خود بتا رہی ہو کہ یہ ناپاک ہے، تو اس صورت میں پانی ناپاک ہے. اگر یہ 3 صورتیں نہیں ہیں تو پانی پاک ہے. اب آپ اسی سے استنجا کریں، اسی سے کیا کریں؟ استنجا کریں. یہ سوچیں پتہ نہیں، جب ذہن میں پتہ نہیں آتا نا تو شریعت کا اصول پتہ نہیں میں نہیں ہے، شریعت کا اصول یقین کے ساتھ ہے. شریعت کے اصول کیا ہے؟ یقین کے ساتھ. اور آخر میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جسم کا غسل رکھا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں، آنکھیں، ان میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ یہاں پانی ڈالنا، یہاں آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا، یہ تو کہیں نہیں نہ کہا گیا. یہ 2 چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق روح کے غسل کے ساتھ ہے، روح کے غسل کے ساتھ ہے. جب میری اور آپ کی آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کے محبت، خوف اس کے اندر نم ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ نم ہو جائیں، اور میں اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا شروع کرتے ہیں مالک کائنات کے خوف کی وجہ سے. جب یہ آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ جو نم آنکھیں ہیں، یہ جو غسل ہے یہ عین روح کا غسل ہے. اس سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے. اور کس سے پاک ہوتی ہے؟ جسم کا غسل جو ہے وہ گندگی کو پاک کرتا ہے. وہ کس کو پاک کرتا ہے؟ گندگی کو پاک کرتا ہے. اور جو روح کا غسل ہوتا ہے یہ گناہوں کو پاک کرتا ہے، یہ گناہوں کو پاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہے. اگلے جمعہ کے اندر بھی یہ معاملات دین، ادخلوا فی السلم کافہ کیا ہے، دین اسلام، دین کے عوامل کیا ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اوپر بھی بات ہوگی. اللہ پاک عمل